اسلامی معلومات و بیانات کے لیے مفتی محی مصباحی آفیسر ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہم سے رخصت ہونے کو ہے۔ یہ رمضان کا آخری عشرہ ہے اور اسی آخری عشرے میں ایک رات ہے جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جس شخص نے ایمان کے ساتھ حصول ثواب کی نیت سے لیلۃ القدر کو اللہ کی عبادت میں گزارا، اللہ کی بندگی میں گزارا، اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، کیونکہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قابل قدر کتاب، قابل قدر امت کے لیے صاحب قدر رسول کی معرفت نازل فرمایا۔ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان میں روزوں کی برکت سے گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں، اور تراویح کی برکت سے گناہ کبیرہ ہلکے پڑ جاتے ہیں، اور شب قدر کی عبادت کی برکت سے درجے بڑھ جاتے ہیں۔ اور اس امت کی یہ خصوصیات میں سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو لیلۃ القدر عطا فرمایا۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، ان سے نقل کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ وہب لامتی لیلۃ القدر ولم یؤتها من کان قبلہم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت کو لیلۃ القدر عطا فرمایا، اور یہ شرف صرف میری امت کو حاصل ہے، میری امت سے پہلے سابقہ کسی بھی امت کو یہ شرف حاصل نہیں ہے۔ آخر اس رات کو لیلۃ القدر کیوں کہتے ہیں، اس بارے میں امام زہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کہ قدر کے معنی مرتبہ کے ہیں، چونکہ یہ رات باقی تمام راتوں کے مقابلے میں مرتبہ کے اعتبار سے بلند ہے، شرف کے اعتبار سے بلند ہے، اس وجہ سے اس رات کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اور تفسیر خازن میں اس کی ایک وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ قدر کے معنی تنگی کے بھی آتا ہے، تو اس معنی کے لحاظ سے لیلۃ القدر کا مطلب یہ ہوگا چونکہ اس رات آسمان سے فرش زمین پر فرشتے اس کثرت سے نازل ہوتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے، اس وجہ سے اس رات کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ آخر یہ رات حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کو کیوں عطا کی گئی، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ کہ اس کا اہم سبب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت پر شفقت اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غم خواری ہے۔ موطا امام مالک میں ایک روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پچھلی امتوں کے لوگوں پر آگاہ فرمایا گیا، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پچھلی امتوں کی لوگوں کی عمر کے مقابلے میں اپنی امت کے لوگوں کی عمر کو کم دیکھتے ہوئے یہ خیال فرمایا کہ آخر میری امت کے لوگ پچھلی امت کے لوگوں کے برابر اعمال کیسے کر پائے گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لیلۃ القدر عطا فرمایا، جو کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ آخر لیلۃ القدر یہ کون سی رات ہے، تو اس بارے میں بہت سے اقوال ہیں، لیکن ان میں سے سب سے اہم 2 قول آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں کہ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرہ کے بے جوڑ راتوں میں سے، یعنی آخری 10 دن کے بے جوڑ راتوں میں سے ایک رات ہے، یعنی 21 کی رات،
23 کی رات، 25 کی رات، 27 کی رات اور 29 کی رات۔ اس کی دلیل حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ پارسا رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ حدیث پاک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کے بیجور راتوں میں تلاش کرو۔ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کو کیوں مخفی رکھا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندوں کا راتوں میں جاگ کر اللہ کی عبادت کرنا اور اللہ کی عبادت کے لیے بیدار رہنا یہ نہایت محبوب اور پسندیدہ ہے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو مخفی رکھا تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اس رات کے حصول کے لیے زیادہ راتیں شب بیداری میں اور اللہ کی عبادت میں گزارے۔ دوسرا قول جو جمہور علماء اسلام کا ہے وہ یہ ہے کہ 27ویں رمضان کی 27ویں شب یہ شب قدر ہے۔ یہ جمہور علماء اسلام کا قول ہے۔ معزز ناظرین، ہم معمولی باتوں کے لیے نہ جانے کتنی راتیں شب بیداری میں گزار دیتے ہیں، جاگتے ہوئے گزار دیتے ہیں، جبکہ یہ ہمارے لیے اچھا موقع ہے کہ ہم رمضان کی جو آخری بیجور رات ہے، ان آخری بیجور راتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزاریں تاکہ شب قدر کو ہم پا سکیں اور شب قدر کی جو فضیلت ہے وہ فضیلت ہمیں حاصل ہو سکے، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور میں یہاں پر یہ بات بھی واضح کر دوں کہ 1000 مہینے سے بہتر ہے، مطلب یہ کہ اس رات میں بنی نوع انسانی کا جتنا بھلائی اور خیر کا کام ہوا، اس سے پہلے طویل انسانی دور میں وہ کام نہیں ہوا، یعنی اس رات میں قرآن مجید کا نزول ہوا۔ اب یہ ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم آخری عشرہ کو جو بیجور راتیں ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزاریں گے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت اور بخشش چاہیں گے اور اپنی حاجتیں اور ضرورتیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ آپ بھی ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔